ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے بال لگائے جو مستقل نہ ہو، یعنی جب چاہے وہ اسے ہٹا دے اور جب غسل کی حاجت ہو تو اس بال کو وہ ہٹاتا ہو، تو ایسے بال لگانا جائز ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائے۔ میرے بھائی، عموماً نقلی جو بال استعمال کیے جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ایسے مصنوعی بال جو مختلف اجزائے ترکیبی سے ملا کر بنائے جاتے ہیں، ان کا استعمال تب جائز ہے جب ان کا اجزائے ترکیبی حلال ہو۔ دوسری قسم وہ ہے جو انسانوں یا حیوانوں سے لیے جاتے ہیں، تو ان کا استعمال تب جائز ہے کہ اگر وہ انسان یا خنزیر کے نہ ہو۔ تو اگر کوئی آدمی انسان یا خنزیر کے بال استعمال کر لیتا ہے تو ان کا استعمال جائز نہیں ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، حدود حرم سے بغیر احرام کے جانا کیسا ہے؟ اگر کوئی بندہ کمانے کی نیت سے سعودیہ جا رہا ہو، اگر وہ حرم کراس کرے تو کوئی گناہ یا دم وغیرہ ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائے۔ میرے بھائی، جب بھی کوئی آدمی حدود حرم کی نیت سے میقات سے گزرے گا تو اس پر حج یا عمرے کے لیے احرام باندھنا واجب ہوگا۔ صرف حدود حرم میں بار بار آنے جانے والوں کے لیے گنجائش ہے، لیکن جو آدمی تجارت کے لیے جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے وہ کبھی کبھار جاتا ہے، تو اس لیے اگر وہ حدود حرم میں جانے کی نیت رکھتا ہے تو میقات پر جب وہ گزرے گا تو احرام لازمی ہوگا۔ لیکن اگر وہ حدود حرم میں نہیں جاتا بلکہ میقات اور حدود حرم کے درمیان کسی علاقے میں رکنا چاہتا ہے تو پھر ایسے شخص پر احرام باندھنا ضروری نہیں ہے جب وہ میقات سے گزرے گا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، ایک شخص لوگوں کو نماز کے لیے جگاتا ہے، جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے تو وہ شور کرنا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کو جگاتا ہے، تو کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائے۔ میرے بھائی، اذان کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب اذان شروع ہو تو خاموشی کے ساتھ اذان سنی جائے۔ باقی لوگوں کو نماز کے لیے جگانا، جو لوگ نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں یا سو رہے ہیں تو ان کو جگانے کا اچھا عمل ہے، لیکن جب اذان ہو رہی ہو تو اس وقت خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اذان ختم ہو پھر لوگوں کو جگانا شروع کر دے، اذان سے پہلے شروع کر دے۔